الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها فلا تجعلوا للہ اندادا۔ معزز سامعین، آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت بیان کی ہے، ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، یہ تمام کے تمام سب انسان، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، جس نے تم سے پہلے تمام انسانوں کو پیدا کیا۔ خالق کون؟ ایک اللہ۔ اللہ اپنی کتاب میں بیان فرماتا ہے خلق کل شیء ثم ھدی، اس نے ہر چیز تمام مخلوق کو اس نے پیدا کیا۔ ثم ھدی، ہدایت بھی دی، ایک جانور کو بھی اللہ نے زندگی گزارنے کی ہدایت دی، اس کو شعور دیا، کھانے پینے کا شعور دیا، اور انسان کو تو اشرف المخلوقات بنایا۔ خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا، ہر چیز کا خالق وہی ہے۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، ہر چیز کا خالق ہے، وہی کارساز ہے، وہی یہ نظام چلا رہا ہے۔ اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے کہ ان سے کہو قل هو اللہ خالق کل شیء وہو واحد القہار، اے نبی ان سے کہو کہ وہ ایک اللہ ہی پوری کائنات کا خالق ہے، اکیلا ہے، قہار، کل اختیارات کا مالک ہے، سب کچھ کرنے والا ہے۔ اللہ قاہر فوق عبادی، یہ مخلوق کے اوپر اس کا مکمل قبضہ اور کنٹرول ہے، اس کا حکم چلتا ہے، سب کچھ کرنے والا ہے، پوری کائنات کا رب وہی ہے۔ رب السماوات والارض، اللہ کی کتاب کہتی ہے کہ پوری کائنات کا مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا۔ رب السماوات والارض وما بینہما، زمینوں اور آسمان میں جو کچھ ہے سب کا مالک وہ ہے۔ اگر ہم صرف آفاق و انفس کے دلائل کے اوپر غور کریں، اپنے وجود پر، اس خلقت کے اوپر، اس کی خلقت پر، ہم اپنے رب کو پہچان سکتے ہیں۔ وہ رب کل شیء، وہ ہر چیز کا رب ہے، پوری کائنات کا نظام اللہ چلا رہا ہے۔ انسان کا اللہ، آپ نے دیکھا آپ نے کیسے اللہ کہتا ہے خلق الانسان فی احسن تقویم، بہترین انداز میں اشرف المخلوقات ہے، میں نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اور اللہ بیان فرماتا ہے کہ ہر چیز اس کی ہے اور بہترین بنائی ہے۔ الذی خلق احسن کل شیء، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا۔ تو یہاں انسانیت سے کہتا ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے۔ اللہ نے جس مقصد کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے اس کا تمہیں احساس ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے کہ کل حساب لینے والا ہے۔ یہ پوری خلقت جو ہے تمہارے لیے بنائی کائنات، اور تمہیں اپنی بندگی کے لیے بنایا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے صرف بندگی کے لیے، اللہ کہتا ہے میری بندگی کریں گے، میرے احکامات پر چلیں گے۔ اگر نہیں چلیں گے تو پھر اس کا آخری ٹھکانہ وہ آگے کہ پھر اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ سورہ نساء میں فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی بندگی کرنا، اس کے ساتھ اس کی مخلوق کی کسی چیز کو بھی شریک نہیں بنانا۔ تو اللہ بیان فرماتا ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے جتنی بھی انسانوں کو پیدا کیا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ آسمان تمہارے لیے زمین کو جو ہے فرش بنایا، والسماء بناء، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا۔ اور کیسے بنایا؟ بغیر عمدن، بغیر ستون کے۔ اور کتنے؟ خلق سبع سماوات طباقا، 7 آسمان اس نے اوپر تلے نیچے بنائے۔ ایک زمین آسمان کی وسعت کا انسان ادراک نہیں کر سکتا۔ آپ کے سائنسدانوں نے جتنی بھی تحقیق کی، ابھی تک 350 کہکشاں انہوں نے معلوم کیے نظام شمسی، اس کے بعد ان کی نہ آنکھیں، یہ پہلا زمین آسمان ہے، نہ آنکھیں کام کرتی ہیں، نہ ان کے مائکروسکوپ کام کرتے ہیں۔ سب کہتے ہیں سب سے زیادہ اسپیڈ جو ہے روشنی کی ہے۔ یہ جو وہاں کے جو بڑے سیارے ہیں ان کی جو روشنی آتی ہے لاکھوں سالوں میں، تو زمین پہ اس کی روشنی آتی ہے۔ اتنی بڑی خلقت، سمندر کے کسی ٹکڑے میں آپ مچھلیوں کے بچوں کی تعداد نہیں گن سکتے۔ یہ دنیا میں حشرات ہیں، ان کا آپ حساب کتاب نہیں لے سکتے۔ آپ ان کی رنگتوں کو دیکھیں، ان کے آپ انسانوں کو دیکھیں، جی حشرات کو دیکھیں، پرندوں کو دیکھیں، مچھلیوں کو دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ اتنی بڑی خلقت کا خالق وہ ہے۔ تو یہ زمین کو تمہارے لیے اللہ کہتا ہے میں نے فرش بنایا، کائنات تمہارے لیے بنائی، والسماء بناء، آسمان کو تمہارے لیے بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان کی طرف سے تمہارے لیے یہ بارش کا سارا انتظام کیا۔ اسی کے حکم سے بخارات اٹھتے ہیں، تنو پانی منو پانی چلتا ہے، جہاں اللہ چاہتا ہے اس کو ٹھنڈا کر کے برسا دیتا ہے، جہاں چاہتا ہے اولوں کی شکل میں برساتا ہے، اور جہاں چاہتا ہے اس کو برف جما دیتا ہے، پھر اسی سے دریا، نہریں اور یہ
اور اسی سے فصلوں کا نظام چلتا ہے، اسی کے حکم سے بیج پھٹتا ہے، زمین اس کو راستہ دیتی ہے، اسی کے حکم سے یہ جڑیں نیچے جاتی ہیں، اور یہ ہمارے سارے فصلوں کا، درختوں کی جڑیں نیچے، زمین کسی چیز کو نہیں چھوڑتی، حجے کے لوہے کو بھی گلا دیتی ہے، اس کو کچھ نہیں بولتی۔ تو اللہ بیان فرماتا ہے کہ سارا اب تمام انسانیت سے ایک حکم ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ شریک شراکت دار ساجی اور پارٹنر نہیں بنانا۔ وہ شریکوں سے پاک ہے، اس کے ساتھ اس کی مخلوق کی کوئی بھی چیز شریک نہیں ہے۔ یہ کام اگر کر دیا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ یہ صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تشریح کے لیے پوچھتے ہیں، ائی ذنب اعظم عند اللہ، اے اللہ کے نبی گناہ تو بڑے ہیں، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال ان تجعل للہ ندا، کہ تو کسی کو اللہ کے ساتھ شراکت دار بنا دے، شریک بنا دے، اس کی مخلوق کو شریک بنا دے، حالانکہ تیرا خالق وہ، رب وہ، الہ، نظام چلانے والا وہ، مشکل کشا وہ، کارساز وہ، نافع وزار وہ، حساب لینے والا وہ، ہر چیز دینے والا وہ، نعمتیں، اس کے ساتھ تو یہ ظلم کر دے، سب سے بڑا جو ہے یہی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانیت کو خبردار کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں، الا انبئکم الاکبر الکبائر، سنو جو گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے اس سے خبردار کرتا ہوں، کیا ہے؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک بنانا، اس کی محتاج مخلوق کو شریک بنانا، اس کے ساتھ اس کائنات کی کسی بھی چیز کو شریک بنانا۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تشرک باللہ ان قتلت او رقت، اللہ کے ساتھ اس کی مخلوق کو کسی چیز کو بھی شریک نہیں بنانا، تجھے اگر قتل کر دیا جائے یا آگ میں ڈال دی، یہ کام نہیں کرنا۔ بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریافت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مختصر ہمیں بتایا جائے، من اسلام، اے اللہ کے نبی یہ دین اسلام کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال الاسلام، اسلام تو یہ ہے، اعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، ایک اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو، مخلوق کی کسی بھی چیز کو شریک نہیں بناؤ۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، مل مجھے بتانے، اے اللہ کے نبی یہ بتاؤ، یہ جنت اور دوزخ کو واجب کرنے والی، لازم کرنے والی دو چیزیں کون سی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَمَن مَّاتَ يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ، جو شخص اس حالت میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ اس مخلوق کی کسی بھی چیز کو شریک بنایا، جہنم میں جائے گا، جہنم اس پر واجب ہو گئی، لازم ہو گئی۔ وَمَن مَّاتَ لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، جو اس حالت میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ اس کی مخلوق کی کسی بھی چیز کو شریک نہیں بنایا، وہ جنت میں جائے گا، جنت واجب ہو گئی۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے کہ جبریل امین آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا، وَمَن مَّاتَ لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، کہ جو شخص اس حالت میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ اس کی مخلوق کی کسی چیز کو بھی شریک نہیں بنایا، وہ جنت میں جائے گا۔ آپ سورہ انعام اٹھائیے، اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے کہ ان انسانوں سے کہو، یہ تمام انسانیت سے کہو، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي مَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے نبی ان سے کہو کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا، میری جانی مالی عبادت سب اللہ کے لیے، اور اس کے ساتھ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي مَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک شراکت دار ساجی اور پارٹنر نہیں، وہ شریکوں سے پاک ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی چیز شریک نہیں ہے، وہ یہ ساری مخلوق اس کے محتاج ہے، سب بے اختیار ہے۔ اور کتنے مقامات پر اللہ اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ وہ شریکوں سے پاک ہے، اس کے ساتھ اس کی مخلوق شریک نہیں، کوئی بھی چیز شریک نہیں۔ آپ سورہ روم اٹھائیے، میں آپ کو اللہ کی کتاب کے حوالے دیتا ہوں۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ تمام کتابیں انگلش سمیت اور تمام ہر کتاب جو ہے اس کو سمجھ کر پڑھا جاتا ہے، ایک واحد کتاب ہے قرآن جس کو سمجھ کے غور و فکر نہیں کیا جاتا، اس پہ نہیں پڑھا ہے، جو سب سے بڑے گناہ میں یہ مبتلا ہے، اور انہوں نے بس ان کو تسلی دے دی کہ کلمہ پڑھ لیا جنت میں جاؤ گے، یہ نہیں دیکھتے کہ کلمے کی تشریح اللہ کی کتاب کہتی ہے، اتنا بڑا گناہ عظیم اس کے ساتھ ہے۔ تو اللہ بیان کرتا ہے سورہ روم میں، انسانوں کی تخلیق کا حال بیان کرتا ہے، اور ساتھ میں بتاتا ہے کہ وہ شریکوں سے پاک ہے۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ہستی جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر تمہارے رزق کا انتظام کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، تم سے حساب لے گا۔ هل من شرکائکم یفعل من ذلکم من شیء، یہ پوری کائنات میں کوئی ایسا ہے، یہ پوری کائنات میں کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کوئی کام کر سکے؟ آگے کیا کہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عما یشرکون، اللہ بہت پاک ہے، بلند ہے ان شریکوں سے جنہیں اللہ کے ساتھ
شریکوں سے پاک ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی چیز شریک نہیں ہے اس کی بات۔ سورہ قصص آپ اٹھائیے، اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تیرا رب جس کو چاہتا ہے اس کو جو ہے اپنے کام کے لیے منتخب کرتا ہے، وہ اختار، اور جو چاہتا ہے اس کو منتخب کرتا ہے۔ ما کان لہم خیرۃ، یہ ساری مخلوقات کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے، جن کو منتخب کرتا ہے، یہ فرشتوں کو جن کاموں کے لیے، وہ اختار ایمان والوں کو جن کاموں کے لیے اللہ کی دین کی ہدایت کے لیے، سب بے اختیار ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے، بلند ہے ان شریکوں سے جنہیں اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ سورہ زمر دیکھیے، میں آپ کو سارے اللہ کے کتاب کے حوالے دے رہا ہوں، اپنی بات میں نہیں کر رہا۔ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کہتا ہے تم لوگوں نے قدر نہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ اتنی بڑی خلقت کا، تمہاری اتنی پوری کائنات، تمہارا خالق، پوری کائنات کا خالق، رب الہ، پوری کائنات کا غیبی طاقت سے نظام چلانے والا، تم نے قدر نہیں کی۔ وما قدر اللہ حق قدری، تم لوگوں نے اس کی کوئی قدر نہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ والارض جميعا قبضته یوم القیامت، قیامت کے دن یہ پوری زمین جو ہے اس کے ایک ہاتھ میں ہوگی۔ لیسا کمثلہ شیء، وہ تصور تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن اللہ بتا رہا ہے ایک مثال، کیسے ہوگی جیسے رائے کا دانہ، یہ پوری کائنات ایک ذرہ کے برابر، یہ اس کی حیثیت ہے۔ اور آگے اللہ کہتا ہے سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے، بلند ہے ان شریکوں سے جنہیں اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ سورہ حشر آپ دیکھیے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وقت ہے اگر کم ہوگا تو پھر ترجمہ ہو سکتا ہے کہ خود میں ترجمہ بھی نہ کرنا پڑے، اتنی آیاتیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، سورہ حشر ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، پوری کائنات کا الہ، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اس کے سوا کوئی اور مشکل کشا کارساز داتا دستگیر نہیں ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، غیب اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، وہ علیم بالذات صدور، دلوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ اس نے، اللہ کہتا ہے خلق الانسان، ان خلقنا الانسان، کہنا ہے میں نے اس انسان کو پیدا کیا، میں جانتا ہوں کہ اس کے دلوں میں کیا وسوسے ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، انتہائی مہربان ہے اپنی مخلوق کے اوپر، ڈیل دیتا رہتا ہے ہر انسان کو کہ آج توبہ کر لے، کل توبہ کر لے، اور جہالت میں جتنے بھی گناہ کیے اگر ایک دفعہ رجوع کیا، توبہ کر دیا، چھوڑ دیا، اس کے جگہ اللہ تعالیٰ یبدل السیئات سلامتی دینے والا ہے، مومن امن دینے والا ہے، مہیمن اس پوری کائنات کا نگراں ہے، نظام چلانے والا ہے، عزیز پوری کائنات پر قبضہ اور کنٹرول ہے اس کا، مغفرت کرنے والا ہے۔ اور آگے اللہ بیان فرماتا ہے سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے ان شریکوں سے جنہیں اللہ کے ساتھ شراکت دار بناتے ہیں۔ یہ مشرکین عرب اللہ کو مانتے تھے، تلبی پڑھتے تھے، آج جس طرح ہم پڑھتے ہیں اس میں انہوں نے اضافہ کیا۔ آج کا یہ مسلمان یہ تلبی پڑھتا ہے، ہر مسلم ہر لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں، اللہ سے اعلان کرتا ہے، اللہ سے کہتا ہے میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک شراکت دار ساجی پارٹنر نہیں، میں حاضر ہوں۔ پھر کہتا ہے ان الحمد، تمام صفات، الوہیت کی تمام صفات، ربوبیت کی تمام صفات، یہ ہر تمام صفاتوں کا مالک تو ہے۔ والنعمت، ساری نعمتیں تیری، یہ کائنات یہ مخلوق سب تیری ہے۔ لک والملک، پوری کائنات کا مالک ہے، مختار ہے، کل اختیارات کا مالک ہے، مخلوق سب بے اختیار ہے۔ اور پھر لا شریک لک، تیرا کوئی شریک شراکت دار نہیں ہے، تو شریکوں سے پاک ہے، تیرے ساتھ مخلوق شریک نہیں تیرے ساتھ۔ اور اس طرف آپ دیکھیے نبی اللہ کے ساتھ شریک، ولی اللہ کے ساتھ شریک، قبر اللہ کے ساتھ، آستان مت، سب کو غیبانہ پکارا جا رہا ہے۔ یہ آنکھیں اللہ کے ساتھ شریک، نظر مخلوق، یہ کالے داغے اللہ کے ساتھ شریک، سیپیاں اللہ کے ساتھ شریک، کڑے اللہ کے ساتھ، گندا جوتا گاڑی کے آگے لگاتا ہے وہ اللہ کے ساتھ شریک، یہ کالی ہنڈیاں لگاتا ہے وہ اللہ کے ساتھ شریک، یہ دونی دیتا ہے، یہ مختلف جو ہے چیزیں اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے۔ تعویذ گنڈے اللہ کے ساتھ شریک کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التمائم شرک، یہ تعویذ گنڈے سب شرک ہے۔ قرآن ان کاموں کے لیے نہیں ہے، اس موضوع پہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اگر ٹائم ملا تو آپ کو بتا دوں۔ التمائم شرک، یہ تعویذ گنڈے سب شرک ہے۔ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا مسند احمد کی حدیث سے، اس نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا، شرک کیا۔ من علق شیء، ایک اور حدیث میں ہے کہ جس نے جو چیز لٹکائی اس کے حوالے کر دیا جائے۔ تو اللہ کے ساتھ یہ مخلوق کو شریک کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف اعلان یہ ساحر کو اللہ کے غیبانہ صفات میں شریک کیا ہے۔ غیبانہ صفت ایک اللہ کی ہے، ہمارے لیے اسباب ہے، اب ڈنڈا مارو، تیر تلوار سے لڑو، بندوق میزائل ہے، توپ ہے، سب کچھ ہے، وہ بھی اللہ کا حکم نہیں ہے تو انسان کے دماغ میں خیال ہی نہیں آ سکتا۔
کچھ نہیں کر سکتا اس کے حکم کے بغیر، لیکن اسباب، بغیر اسباب کی صفت ایک اللہ کی، اس کو سائر کو اللہ کے صفات میں شریک ٹھہرایا کہ وہ بھی 3 میل دور جو ہے انسان کو بیمار کر سکتا ہے بغیر اسباب کے، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ میں تو ایک بات کہتا ہوں ان نقول کن فیکون، میری ایک بات ہے، حکم اور اشارہ کرتا ہوں کہ بن جا، وہ چیز بن جاتی۔ اب ہفتے کے دن جو دعوت کا کام نہیں کرتے تھے، امر بالمعروف کا، آزمائش کے لیے مچھلیوں کو منع کیا تھا پکڑنے سے، ایک گروپ منع، ایمان والے منع کرتے، وہ نہیں کرتے تھے، اللہ کا حکم ہوا بندر بنا دیا، کسی کو خنزیر بنایا، پچھلی تاریخ آپ دیکھو گے تو آپ حیران ہو جاؤ گے، صرف حکم، اللہ کہتا ہے میں صرف ان نقول لکم، وَإِذَا أَرَادَ الشَّيْءَ، دوسرے مقام پہ کہتا ہے کہ جب میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں کن بن جا، وہ چیز بن جاتی ہے، اس کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں ہے، پہاڑ بنانے کے لیے اس کو مٹیریل کی ضرورت نہیں ہے، پانی بنانے کے لیے اس کو مٹیریل کی ضرورت نہیں ہے، عربی میں یوم کے معنی دن کے بھی ہیں اور یوم کے معنی میں لمحہ کے بھی ہیں، 6 لمحات میں حکم میں اس نے پوری کائنات مخلوق کو بنایا ہے، اس کی قدرت کا ہم کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتے، تو اللہ کے ساتھ یہ مخلوق کو شریک بناتے ہیں۔ کتنے مقامات یہ مشرکین عرب اللہ کو مانتے تھے، اس کی تفسیر اللہ نے دی ہے، وحدہ لا شریک نہیں مانتے تھے، یکتا اور اکیلا نہیں مانتے تھے، اللہ کے ساتھ مخلوق کو شریک کرتے تھے، شرک کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے جو اللہ کہتا ہے کہ سب جہنم میں جائیں گے جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام انبیاء کو یہ پوری کتاب اللہ کی توحید بیان کر دی، یہ مانتے تھے۔ تماثیل بنائی تھی جنہیں آج اب، اس زمانے میں فوٹو وغیرہ کا کام نہیں تھا، بتوں میں شکلیں بنائی تھی انبیاء اولیاء کی، تماثیل، ان کو پکارتے تھے، بیابان جنگلوں میں جاتے تھے، جنات کے بڑے لوگ، بڑے سرداروں کو، ان سے ڈرتے تھے، ان کو پکارتے تھے، فرشتوں کو اللہ کے ساتھ، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں گردانتے تھے، مخلوق کو شریک بناتے تھے، تو اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے کہ یہ اللہ کو تو مانتے ہیں، لیکن اے نبی وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اے نبی جب آپ ان کے سامنے قرآن بیان کرتے ہو اور کہتے ہو کہ وحدہ، وہ تو یکتا اور اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ شریکوں سے پاک ہے، کائنات کا نظام اپنی غیبی طاقت سے اکیلے چلا رہا ہے، اس کے ساتھ مخلوق شریک نہیں ہے، وحدہ ہے، لا شریک ہے، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو یہ تو مانتے ہیں اللہ کو، لیکن یہ اللہ کی وحدانیت نہیں مانتے، ان کے ایمان عقیدے میں شرک ہے، اور جس کے ایمان عقیدے میں شرک ہو اس کے اعمال اللہ قبول نہیں کرتا۔ دوسرے مقام پہ ان کا حال اللہ بیان کرتا ہے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، یہ مشرکین عرب کا، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب اللہ کی وحدانیت بیان کی جاتی ہے کہ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، شریکوں سے پاک ہے، غیبی طاقت سے پوری کائنات کا خالق ہے، رب ہے، مالک ہے، اکیلے چلا رہا ہے، اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بالآخرہ، یہ جو آخرت کے منکاری ہے، یہ جو مشرک ہوتا ہے وہ آخرت کا بھی منکاری ہوتا ہے، ان کے دل کڑنے لگتے ہیں، ان کے دل خفا ہوتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے مشرکین سے کہتے ہیں کہ وہ بدا بیننا و بینکم العداوۃ، تو اللہ کی کتاب میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اب دشمنی رہے گی، کیوں رہے گی؟ وہ بدا بیننا و بینکم عداوۃ والبغضاء حتی تؤمنوا باللہ، اس وقت تک کہ ایمان نہ لے آؤ اللہ کے اوپر، وحدہ، وہ یکتا اور اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ شریکوں سے پاک ہے، اس کے ساتھ مخلوق شریک نہیں، اس کے ساتھ کوئی بھی اگر ایسے ایمان لاتے ہو تو صحیح ہے، ورنہ تمہارے ساتھ ہماری عداوت رہے گی، مرتے دم تک تمہیں ہم دعوت دیتے رہیں گے، یہ کام ہمارا ہے، رنجش رہے گی۔ آپ سورہ نور دیکھیے، اللہ ایمان والوں سے کہتا ہے، ان کا حکم، ان کو حکم دیتا ہے، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری بندگی کرو، میرے ساتھ کسی بھی چیز کو، مخلوق کو شریک نہیں بناؤ، وہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے ساتھ اس کی مخلوق کی کوئی بھی چیز۔ یہ قیامت کے دن سورہ مومن میں یہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا کہ تمہیں جہنم میں کیوں ڈالا گیا ہے، سورہ مومن اٹھائیے، یہ مشرکین وہاں پر یاد کریں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، اور اللہ سے کہیں گے قالوا ربنا امتنا نسنتین واحییتنا نسنتین، اے ہمارے رب، 2 زندگی اور 2، ہم اقرار کرتے 2 زندگی اور 2 موت تھی، ہم کچھ نہیں تھے، زندہ کیا، پھر مارا، پھر ہم، اب یہ جہنم میں ہم لوگ ہیں، وہاں پر یاد کریں گے فاعترف بذنوبنا، اللہ کیسے کہیں گے کہ ہم نے، بے شک ہم نے یہ گناہ کیا، شرک کیا، ہم نے کبیرہ گناہ کیا، فاعترف بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل، اب یہ جہنم سے راستے کا راستے، یہ جہنم سے نکالنے کا راستہ بنا دیجیے، تو اللہ بیان فرمائے گا کہ عذاب میں تمہیں خواہ مخواہ نہیں ڈالا، ہم نے کتاب بھیجی تھی، نبی بھیجے، پوری کتاب میں نے تمام کبیرہ گناہوں کے بارے میں بیان، اور سب سے خطرناک گناہ جو ہے یہ ایمان عقیدہ کا ہے، یہ میں نے بیان کیا تھا، ذالک بانہ، یہ عذاب
تم پر اس لیے مسلط کیا گیا ہے، اس جہنم میں تمہیں اس لیے ڈالا گیا ہے۔ اذا دعی اللہ وحدہ، جب یہ اہل ایمان تمہیں اللہ کی طرف بلاتے تھے، وحدہ لا شریک، وحدہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، مخلوق اس کا شاید شریک نہیں، غیبانہ صرف اس کو پکارو، ساری مخلوق سے خلاصی حاصل کرو، ایک رب کے ہو جاؤ۔ کفر تم ماننے سے انکار کرتے تھے۔ وہی جو شرک بھی، جب اس کے ساتھ شریک مخلوق کو شریک بنایا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے۔ اب ہمیشہ فالحکم للہ علی الکبیر، اب حکم اور فیصلہ اللہ کا، ہمیشہ جہنم میں رہو گے۔ تو جہنم سے بچنے کے لیے جو ہے سب سے اہم چیز جو ہے یہ ہے۔ سورہ نساء آپ دیکھیے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر، دو جگہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ اس گناہ کو تو معافی نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ مخلوق کو کسی بھی چیز کو شریک بنایا جائے، اس کے سوا کوئی بھی گناہ اللہ اسے معاف کر سکتا ہے۔ سورہ مائدہ میں کیا اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جنت اس پر حرام کر دی، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ، اس پر جہنم حرام ہے، وہ جا ہی نہیں سکتا ہے۔ ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے آگ ہے۔ وما للظالمین من انصار، ایسے ظالموں کا پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ سورہ روم میں دیکھیے اللہ کہتا ہے پچھلی قوموں پر اسی کی وجہ سے، آج بھی عقیدے کی خرابی کی وجہ سے آپ کا کیا حال ہے، آپ کی امت مسلمہ کا کیا حال ہے؟ ہر طرف سے عذاب ہے، مہنگائی کا عذاب ہے، خراب حکمران ہے، سب کچھ ہے، ایمان عقیدے کی خرابی۔ سورہ روم میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ ان انسانوں سے کہو قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، زمین پر چل پھر کر تو دیکھو پچھلی قوموں کا کیا انجام ہوتا، کیوں ہوا، کانا اکثر مشرکین، اللہ کے ساتھ مخلوق کو شریک بنایا کرتے تھے، شرک کیا کرتے تھے۔ سورہ انعام آپ اٹھائیے، 18 انبیاء کا اور ابراہیم علیہ السلام کا بھی اس میں ذکر ہے۔ سورہ انعام میں 18 انبیاء کا ذکر ہے، اس میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، اور اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا، اللہ کے ساتھ شریک بنانے والوں کے تمام اعمال برباد ہیں۔ اللہ ان کے بارے میں کہتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ انبیاء بھی اللہ کے ساتھ شریک بناتے تو ان کے اعمال برباد ہو جاتے، تو پھر ہمارے اور آپ کے اعمال کی کیا حیثیت ہے؟ سورہ زمر میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے لئن اشرکت، اے نبی اگر آپ نے بھی اللہ کے ساتھ شریک بنایا مخلوق کو، کسی بھی چیز کو، آپ کے اعمال برباد ہو جائے، تو آپ تصور کریں کہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک جگہ شرک کے بارے میں اللہ بیان فرماتا ہے کہ اتنا خطرناک گناہ ہے یہ، جو پورے کائنات کے رب کے ساتھ جو ہے اس کی بغاوت کرتے ہیں، وہ اللہ فرماتا ہے کہ اتنا بڑا گناہ ہے، اگر میں نے قیامت کے لیے ایک وقت مقرر نہیں کیا ہوتا تو اللہ فرماتا ہے تکاد السماوات، قریب تک یہ آسمان ان کے اوپر گر پڑتا، وتنشق الارض، یہ زمین اللہ کھڈے کر دیتا، اس میں ان کو دھسا دیتا، شک کر دیتا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ وتنشق الارض وتنشق الجبال وتنشق الارض اور تخر الجبال حدا، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ان کے اوپر گر، اتنا بڑا عظیم گناہ ہے۔ اس سے جو بچ گیا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ نے اس پر بہت بڑا کرم کیا، اس کو علم اور ایمان کی دولت بھی قرآن کے ذریعے سے انسان کو آتی ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے، اس کی اللہ کے یہاں مغفرت نہیں ہے۔ اللہ سورہ توبہ میں فرماتا ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک بنانے والے یہ ان پر یہ سورہ توبہ میں اللہ فرماتا ہے انما المشرکون نجس، یہ مشرک ناپاک پلیت اور گندے، کسی اور کو نہیں کہا، ان کو کہا اللہ نے۔ فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد ان کو بیت اللہ کے اندر چھوڑو، قریب نہیں آنے دینا، نماز وماز کا تو منع ہے، ان کو قریب نہیں آنے دیتا، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہ مشرک وہ لوگ ہیں جن کے تمام نیک اعمال برباد۔ سورہ غاشیہ میں اللہ فرماتا ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، یہ اعمال سے تھکے ہوئے آئے ہوں گے اور اسی حال میں، یہ اعمال سے تھکے ہوئے اسی حال میں جہنم میں۔ تو خوش قسمت ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان عقائد کی اصلاح کی، کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، دنیا کی مختصر زندگی ہے، آدھی نیند میں کٹتی ہے، لڑکپن جوان خوابوں میں گزرتا ہے، 40 سے 50 60 سال تک ایک مختصر زندگی ہے، اور پہلے امتوں کو تو اللہ نے بڑی زندگی، ہمارا تو بہت مختصر کام ہے، اس میں یہ ہے زندگی آدھی نیند میں گزرتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان عقائد کی اصلاح کریں، اللہ کی کتاب کو ترجمے سے پڑھیں، اس کے اوپر غور و فکر کریں، جتنی بھی آپ کو دلائل ملتے ہیں اللہ کی آیات کی، یہ آپ زبانی بھی یاد کریں، ان کو دوسروں تک پہنچائیں، یہ آپ کی ذمہ داری۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ہفتے کے دن مچھلی نہ پکڑنے والوں کو، امر بالمعروف کا کام نہ کرنے والوں کو اللہ نے بندر بنایا ہے، اور ہمارے آپ کی ڈیوٹی ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ کہتا تم بہترین امت ہو، تمہیں میں نے چنا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، انسانوں کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے،
تامرون بالمعروف، پہلا کام تمہارا یہ ہے کہ معروف، اللہ کی کتاب، اللہ کے احکامات، اللہ کی صفات بیان کرو گے لوگوں کے سامنے، ان کو دنیا اور آخرت کے ناکامی سے بچاؤ گے، جہنم کی آگ۔ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، برائیوں سے روکو گے، وتؤمنون باللہ، تم مومن ہو، اللہ نے تمہیں ایمان عقیدے کی دولت دی ہے، تمہیں توحید کا علم اللہ نے دیا ہے۔ آپ دیکھیے اکثریت، اللہ اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ اکثریت جو ہے ایمان لانے کے دعوے کے باوجود، سورہ یوسف میں کہتا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، انسانوں کی اکثریت ایمان کے دعوے کے باوجود شرک کرتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، جہالت اللہ کی کتاب سے دور ہوتے ہیں۔ یہ تو خوش قسمت ہے جن کو اللہ نے ایمان عقیدے کی دولت دی۔ سورہ اعراف میں کہتا ہے کہ انسانوں اور جنات کی اکثریت جہنم میں جانے والی ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اللہ کہتا ہے کثرت کے ساتھ میں نے انسان اور جنوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، اللہ کہتا ہے میں نے ان کو اشرف المخلوقات دیا، بنایا، یہ دماغ جیسی عقل و شعور دیا، دل دیا اس کو دیکھنے کے لیے، آنکھیں دی، پوری کائنات اس کے سامنے، اللہ کی کتاب سامنے، غور و فکر کے لیے ہر چیز دی، سننے کے لیے کان دیا، سننے کے لیے ان کو کان دیے، لا یفقہون بہا، یہ غور و فکر کرنے والے نہیں، لہم اعین لا یبصرون بہا، یہ ان کو آنکھیں دی، یہ اللہ کی کتاب کو دیکھنے والے نہیں، اپنے وجود کے اوپر غور و فکر کرنے والے نہیں، اپنے وجود پہ غور و فکر کرے، پورا نظام چل رہا ہے خود پتہ نہیں ہے، اتنی بیماریوں کے جراثیم اس پہ اٹیک کر رہے ہیں کہ وہ ڈاکٹر سائنسدان کہتے ہیں کہ ہم حیران ہیں کہ زندہ کیسے، اس پر تو ہر وقت حملہ ہو رہا ہے، یہ اپنا نظام دیکھے آپ۔ تو اللہ بیان فرماتا ہے کہ میں نے ان کو آنکھیں دی، سننے کے لیے کان، حق بات کو سننے کے لیے تیار نہیں، یہ ان کو دوسری تمام باتیں اچھی لگتی ہیں، لوگ لغو اور یہ تمام غلط باتیں، یہ اللہ کی کتاب کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اولئک کالانعام، اللہ کہتا ہے جانوروں کی طرح، اور بل هم اضل، بلکہ اللہ کہتا ہے یہ تو ان سے بھی زیادہ گئے گزرے، اولئک هم الغافلون، بدترین غفلت کا شکار ہے۔ اور اللہ اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ انسانوں میں اپنے اعمال اور اس کے لحاظ سے سب سے زیادہ ناکام نامراد وہ شخص ہے جس کی پوری زندگی جو ہے اللہ کے راستے سے، اللہ کی کتاب سے ہٹی رہی، اور یہ خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ سب سے خطرناک چیز یہ ہے کہ انسان غافل ہو اور اس کو پتہ بھی نہ ہو، اور پھر اس کو جب موت آئے تو پھر وہاں جا کے اللہ سے کہے کہ مجھے دوبارہ نہیں، پھر اللہ دوبارہ نہیں بھیجے گا۔ یہ دنیا کی کامیابی نہیں، یہ دنیا کی ناکامی نہیں۔ اللہ اپنی کتاب میں بیان فرماتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا، یہ شخص کامیاب ہے، دنیا کی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ سورہ سب میں اللہ مومنین سے کہتا ہے، دیکھو عام خطاب نہیں، مومنین سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، هل ادلکم علی تجارت، کیا میں تمہیں وہ تجارت نہ بتا دوں، وہ کاروبار تمہیں نہ بتا دوں، وہ عمل تمہیں نہ بتا دوں، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں جہنم کے دردناک عذاب سے بچا لے۔ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ، اللہ پر خالص ایمان لے آؤ، اس کے ساتھ اس کی مخلوق کو شریک نہیں کرو، اپنے ایمان عقیدے کی اصلاح کرو، مخلوق سے خلاصی حاصل کر لو، یہ قبریں، آستانے، یہ جتنی بھی چیزیں، ان سب سے خلاصی ایک اللہ کے ہو کے رہو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کو پکارو۔ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہ عشرت کا دانی ہے، آپ پہ تکالیفیں بھی آئیں گی، بس مجھ سے یہ ساری ہر چیز آزمائش ہے، اس کے اوپر بھی بہت آیت ہے، بہت کم ہوتا ہے آدمی ہونے، یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ تو اللہ بیان فرماتا ہے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، وہ رسول، اس کے رسول کے اوپر ایمان لے آؤ، اللہ کے رسول کی زندگی کے طریقے سے ہٹ کے کام نہ کرو۔ اللہ کہتا ہے تمہارے لیے ایک نمونہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے زندگی گزارنے کا ایک ہی نمونہ ہے، وہ اللہ کے نبی کی زندگی ہے۔ 24 گھنٹے جس طرح اللہ کے نبی نے عبادت کی، صبح سے شام تک اسی طرح اللہ کی عبادت کرو۔ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ کے راہ میں نکلو، جہاد کرو، کوشش جس طرح آج آپ آئے ہو۔ اللہ کا نبی کہتا ہے کہ اگر ایک مومن کے اللہ کے راستے میں نکلے، ایک پیر میں کانٹا لگے گا، اس کا بھی اللہ اجر دے گا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے سب سے بہترین عمل یہی ہے، حلال کمائی کے ساتھ یہ کام بھی کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم اس پر غور و فکر کر لو تو کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے تمام گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، ایسے جنتوں میں داخل کر دے گا جس کی نیچے نہریں بھی ہوں گی۔ ومساکن طیبۃ فی جنات النعیم، سدا بہار جنات ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے پاکیزہ ماحول ہوگا۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے عظیم کامیابی۔ دنیا کی کامیابی نہیں، دنیا دارالامتحان ہے۔ اللہ کہتا ہے جگہ جگہ اللہ بیان فرماتا ہے فحسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا، کیا انسان کا یہ خیال ہے کہ صرف اتنے کہہ دینے سے کہ میں ایمان لایا
اور آزمائش نہیں ہوگی. دوسری جگہ مقام فرماتا ہے اللہ کہتے ہیں وَلَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ ضرور آزمائش ہوگی تمہیں خیر میں بھی اور تکالیف میں بھی. اور اللہ کہتے ہیں أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. فَلَمَّا يَعْلَمَ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ابھی تو اللہ نے دیکھا نہیں کہ تم اس راہ میں جمنے والے کون صبر کرنے والے ہو, یہ دعوت کا کام کرنے والے, اور کون جو ہے وہ جو ہے غفلت کا شکار ہو. یہ تو اللہ دیکھنا چاہتا ہے. اور اللہ کہتا ہے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں لِنَعْلَمَ مَن يَخَافُ بِالْغَيْبِ, یہ پوری کائنات کو دیکھ لو, اس کا خالق رب میں ہوں. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں بغیر دیکھے میرے احکامات پہ کس طرح عمل کرتے ہو. یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے ہم حسبتم یا صحابہ کرام سے ہم حسبتم ان تدخلوا الجنۃ تمہارا کیا خیال ہے تم جنت میں داخل ہو. فلما یاتکم مثل الذین من قبلکم ابھی تو تم پر وہ گزرے ایمان والوں کے حالات ہی نہیں آئے. مستهم الباساء ان کو تو تمام تکالیفوں میں ڈالا گیا, ہر طرح کی حق و باطل کی کشمکش میں ڈالا گیا. مستهم الباساء والضراء تکالیف نقصانات ہر چیز میں. وزلزلوا اتنے ایسے حالات آئے ان کے اوپر جیسے زمین ہلتی ہے, ایسے حالات ڈال دیے گئے. اس وقت کا رسول اور اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ بہت برے بہت خطرناک حالات میں, کب امداد آئے گی. پھر اللہ نے مدد کی. دنیا امتحان کی جگہ ہے, عشرت کا قضا نہیں ہے. یہاں اگر مال ہے تو وہ بھی آزمائش ہے, اور اگر اللہ نے ان کو ڈیل دی تو اللہ کیا کہتا ہے ان کا کیا خیال ہے کہ سرکشی کریں گے, گناہ زارہ کریں گے. جتنے گناہ زارہ کریں گے اتنا عذاب زیادہ ہوگا. اور یہ دنیائی عذاب کچھ بھی نہیں ہے, دنیائی آگ کچھ بھی نہیں ہے. 69 گنا تیز جہنم کا آگ ہے. اللہ کہتا ہے 69 روایت میں آتا ہے لا یموت فیہا, لا اس میں مرے گا, وہ لا یموت فیہا ولا نہ جیے گا, ہر طرف سے موت آئے گی. اللہ کہتا ہے نہیں مرے گا. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ, یہ جہنمیوں کا حال ہے. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَمَا هُوَ مَيِّتٌ, ہر طرف سے موت مرے گا نہیں, اللہ موت ختم کر دے گا. بدلنا جلود غیرہ, ایک حال بدلے گی اور دوسرا جو ہے دوسری کال اس پہ آ جائے گی, کال ختم ہوتی رہے گی, مرے گا نہیں ہمیشہ کے لیے, اور ہمیشہ کا عذاب ہے. تو اللہ بیان فرماتا ہے اور ایمان والوں سے کہتا ہے کہ اللہ یہ انسانیت سے کہتا ہے کہ فلا تعلم نفس ما اخفی من قرۃ اعین, کسی بھی مخلوق کو پتہ نہیں ہے, اللہ نے کسی کو بھی نہیں بتایا کہ یہ مومن جو کامیاب ہوگا اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے میں نے کیا کام کیا. تو یہ ہمارا کام ہے کہ ہم, اللہ کہتے ہیں ان تنصر اللہ, اگر تم اللہ کی دین کی مدد کرو گے ینصرکم, تمہارے پیر جما دے گا. ویثبت اقدامکم, تمہارے پیر جما دے گا دنیا اور آخرت کی کامیابی. اور اگر یہ کام نہیں کرو گے تمہیں ہٹا کے دوسرے کو قوم, اس کے پاس مخلوق کی تو کمی نہیں ہے انسانوں کی. تو یہ ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھائیں, ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں. میرے میں بھی غلطی ہے, میں بھی انسان ہوں, اگر کوئی غلط بات ہو جاتی ہے اس کو درگزر کرو. اللہ ایمان والوں کی صفت بیان کرتا ہے کاظمین الغیظ والعافین عن الناس, غصہ سے درگزر کرتے. ذرا بحث مباحثہ جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی, ٹھیک ہے آپ سے غلطی ہو گئی, جا کے تحقیق کرو. اس کے اندر آپس میں وہ نہیں کرنا, ایک دوسرے سے درگزر کا کام. عافین عن الناس, عام انسانوں کو معاف کرو, یہ تو آپ کے بھائی ہے مومن کو آپ نہیں معاف کرو گے, بحث مباحثہ تو غصہ ہو جاتے ہیں. ذرا سے بعد میں امیر غصہ ہوا تو پتہ چلا کہ وہ تقریر کرنے والے کی جمعے ہی کاٹ دیے. ہمیں پچھلی تنظیم میں تھا 3 سال سے جو اپنا حکم چلاتے, تو ایسے کام غلط ہے. وہ کام کرو کہ محبت والا کام, امیر کی بھی اطاعت ہو, اور امیر کا بھی کام ہے کہ مامور کا بھی خیال کرے. ہم سب بھائی ایک جسم کی طرح ہے, مومن ایک جسم کی طرح ہے. اگر معمولی ایک کو تکلیف ہے تو دوسرے کو چاہیے کہ اس تک وہ کرے. آپ دیکھیں موت اصحابہ کرام کا وہ واقعہ تو آپ سب کو یاد ہوگا کہ موت کے وقت میں پانی کی ضرورت تھی, ہے کہ پاس آیا, دوسرے نے آواز دی, اس نے کہا اس کو پلاؤ. موت کے وقت دوسرے نے تیسرے کو آواز دی, جو واپسی میں آیا تینوں شہید ہو گئے تھے. تو ہمیں مومن ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کے, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو, نہیں آتا سمجھو اور محبت سے سمجھو. کوئی میرے سے غلطی باہر کھڑا کر کے مجھے اس کے سامنے وہ نہ کرو, اس کی تذلیل نہیں کرو, صلہ رحمی کرو. اللہ کا نبی کہتا ہے قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. یہ مومن سب آپ کے بھائی ہیں. وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ.